बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुछ नाखुशगवार ख़बरों के बीच में कुछ अच्छी ख़बरें आई हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से। आपको पता है नाज़रीन कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं ये इंतहाई कशीदा हैं, और जब पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई की अफ़गानिस्तान के अंदर तो ये हालात जो थे ये मज़ीद ख़राब हो गए। आज की ख़बर यह है कि एक तो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कंदहार में होने वाले ख़ुदकुश हमले की मज़म्मत भी की है, इस पर तशवीश का इज़हार भी किया है और अफ़गान हुकूमत पर ज़ोर दिया है कि आएँ मिलकर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका सोच अपनाएँ, मुश्तरका जदोजहद करें और इसको मुश्तरका तशवीश के तौर पर लें इस मामले को। और मुश्तरका हमारी कोशिशें ऐसी होनी चाहिए कि ये लानत जो है दहशत गर्दी की ये अफ़गानिस्तान से भी ख़त्म हो और पाकिस्तान से भी ख़त्म हो। इसके अलावा इस बयान से पहले जो अफ़गान नाज़िमुल उमूर हैं सरदार अहमद शुकेब, ये जो सफारत खाना है इस्लामाबाद में तालिबान के कंट्रोल में, इनके सरबराह हैं। इनकी मुलाकात हुई है अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे एम्बेसडर आसिफ अली दुरानी के साथ। और इस मुलाकात में अच्छी बात यह है, खुशगवार बात यह है कि बातचीत हुई है और बातचीत के ज़रिए दोनों मुल्कों के मसाइल हल करने पर बात हुई है। इत्तेफाक हुआ है कि जी हमारे दोनों मुल्कों के जो मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, अमन व अमान के मसाइल हैं, एक दूसरे से मुतालबात हैं, एक दूसरे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये सारे मामलात जो हैं ये मिल बैठ कर हम बातचीत के ज़रिए हल करते हैं। तो ये एक अच्छी पेशरफ़्त है। और जब से ये कशीदगी बढ़ी है और जब से पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई की है अफ़गानिस्तान के अंदर, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता राब्ता था। ये पहली अहम मुलाकात थी जिसमें खुशगवार गुफ्तगू हुई है, खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ है और ये एक अच्छे खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है। इसके बाद जब दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी किया है जिसका इंतज़ार था, कंदाहार आपको पता है कि यहाँ पर तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह भी रहते हैं और एक दिन कबल ये हमला हुआ था, लेकिन कल सारा दिन और आज सारा दिन पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इस पर रद्द अमल नहीं दिया था और इस रद्द अमल का इंतज़ार था, इस मज़म्मत का या इस तशवीश के इज़हार का इंतज़ार था कि पाकिस्तान कब इस पे बात करेगा। जो हमला हुआ उसमें बताया गया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 21 अफराद जाँ बहक हो गए थे कंदहार ख़ुदकुश हमले में, और इस हमले की ज़िम्मेदारी जो है ये दाइश ने कबूल की थी। अब जो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि ये जो दहशत गर्दी का इफ़रीत है ये अफ़गानिस्तान को भी दरपेश है और इसका सामना पाकिस्तान को भी है। तो मिलकर हमें ये सारी कोशिशें करनी चाहिए कि दोनों मुल्क इस मसले से निपटें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मामलात ठीक कैसे होंगे, दुरुस्त सिमत ये मामलात कैसे जाएंगे। वहाँ पर TTP के हवाले से बात होती है और पाकिस्तान का अव्वलीन मुतालबा जो है अफ़गान हुकूमत से वो ये है कि TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और TTP के लोगों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए और TTP के लोगों को मना किया जाए कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ ना करें। तो ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल लग रही है और मुबसरीन ये कहते हैं कि अफ़गान तालिबान के लिए एक बहुत मुश्किल चैलेंज है TTP से नाता तोड़ना, TTP से अपने रास्ते जुदा करना, अपने ताल्लुकात ख़त्म करना, क्योंकि अफ़गान तालिबान में मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग जो हैं ये रहते हैं, ये TTP के मामले पर भी मुख्तलिफ़ राय रखते हैं और ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात का हल है ये भी इस हवाले से मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। और कुछ अफ़गान तालिबान में ऐसे भी लोग हैं कि जब दोहा कतर मुआहदा हो रहा था, जब मुज़ाकरात हो रहे थे तालिबान के अमेरिका के साथ, तो सख्त गिर किस्म के जो तालिबान हैं वो इन मुज़ाकरात के बहुत सख्त ख़िलाफ़ थे। वो कहते थे कि जी अमेरिका जैसी ताकत के साथ जो अफ़गानिस्तान पर काबिज़ है उसके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए
اور افغان طالبان نے ایک معاہدے پر جو ہے یہ کامیابی حاصل کی امریکہ کے ساتھ، اور پھر اسی معاہدے کی روشنی میں امریکہ افغانستان سے چلا گیا، اور پھر اسی معاہدے کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان برسر اقتدار آ گئے۔ اب 20 سالہ جو افغان طالبان نے امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف جد و جہد کی، تو اس میں اس جد و جہد میں ٹی ٹی پی نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ ٹی ٹی پی نے باقاعدہ ان افغان طالبان کی میزبانی بھی کی ہے، ان کے ساتھ مل کر یہ لڑے بھی ہیں۔ تو یہ نکتہ جو ہے یہ اس بنیاد پر پھر مبصرین کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل کام ہے افغان طالبان کے لیے، کیونکہ اگر افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو پھر اس سے ٹی ٹی پی کے اندر بھی پھر اس سے افغان طالبان کے اندر بھی اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اور دوسرا خدشہ، سب سے بڑا جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے لوگ جو افغانستان میں موجود ہیں وہ اگر ناراض ہو گئے تو وہ داعش کی طرف جا سکتے ہیں۔ داعش ایک بہت بڑا چیلنج ہے افغان حکومت کے لیے، جو افغان طالبان ہیں ان کے لیے، کیونکہ اگر اس وقت کوئی مزاحمت کر رہا ہے، کوئی درد سر اگر بنا ہوا ہے، کوئی تنظیم اگر باقاعدہ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہے کہ جیسے قندھار میں خودکش حملہ ہوا، تو وہ داعش ہے۔ اگر ٹی ٹی پی کی وہاں موجودگی بھی ہے تو ٹی ٹی پی کی اس طرح کی کارروائیاں نہیں ہیں افغانستان کے اندر، کیونکہ ان کا افغانستان کے نظام کے ساتھ، افغانستان کی حکومت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ اگر لڑ رہے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ تو وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیلنج ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ناراض ہو کر داعش کی جانب ان کا رخ ہو سکتا ہے۔ اب پاکستان اور افغانستان کے معاملات کیسے درست ہوں گے؟ اگر یہ ایک خوشگوار ملاقات ہوئی ہے افغان ناظم الامور کی اور افغانستان میں خصوصی نمائندے جو ہیں پاکستان کے ان کی، اور پھر اس کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک اچھا بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے، مذمت کی ہے قندھار خودکش حملے کی، لیکن ایک بری خبر ہے افغان مہاجرین کے لیے۔ عید الفطر کے فوراً بعد ایک دوسرا مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ افغان مہاجرین کو پاکستان سے بے دخل کیا جائے۔ بتایا یہ گیا ہے میڈیا رپورٹس میں کہ 15 اپریل سے اس مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور پہلے مرحلے میں جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو نکالا جائے گا۔ جو غیر قانونی مہاجرین ہیں ان کو تو نکالا ہی جا رہا ہے، تقریباً 5,15,000 کے لگ بھگ افغان مہاجرین پہلے ہی اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ 1 مہینے کی مہلت دی جائے گی ایسے افغان مہاجرین کو کہ جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں پی او آر کارڈ، پروف آف رجسٹریشن جو ہے، یہ کارڈ ہولڈرز جو ہیں افغان مہاجرین ان کو نکالا جائے گا۔ یہ مرحلہ وار جو انخلا ہے افغان مہاجرین کا، اس حوالے سے بھی اس کی جو ٹائمنگ ہے اس فیصلے کی، اس پر بھی مبصرین کہتے ہیں کہ یہ شاید اسی معاملے کا رد عمل ہے جو پاک افغان کشیدگی ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی جب افغان مہاجرین کے حوالے سے یا غیر ملکیوں کے حوالے سے جو غیر قانونی ہیں جب فیصلہ کیا تھا تو یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے چونکہ افغان حکومت بات نہیں مان رہی پاکستان کی، تو پاکستان نے یہ دباؤ والا ٹیکٹکس جو ہے یہ استعمال کیا ہے اور افغان مہاجرین کو بے دخل کر دیا ہے پاکستان سے۔ اب بھی لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ افغان مہاجرین رہتے ہیں، اور جب یہ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی بڑھی اور بات دو طرفہ حملوں تک جا پہنچی اور سرحدی مقامات پر جب جھڑپوں کا آغاز ہوا تو تشویش میں مبتلا ہوئے یہ لاکھوں افغان مہاجرین، جو چونکہ یہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب کسی دوسرے ملک میں آپ رہتے ہوں اور اس ملک کے ساتھ آپ کے ملک کا تنازع اٹھ کھڑا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر جو پردیسی ہیں تو ان کو زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تعلقات کیسے درست ٹریک پر چلیں گے، کیسے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی سیاسی حکومت آئی ہے پاکستان میں وہ بار بار یہی بات دہرا رہی ہے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بیانیہ ہے ٹی ٹی پی کے معاملے کے اوپر یا افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، تقریباً اسی طرح کا بیانیہ پاکستان کی نئی سیاسی حکومت کا بھی ہے۔ اب اگر بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں، کیونکہ بات چیت کے جو چینلز ہیں وہ بند نہیں ہوئے، بات چیت کے راستے جو ہیں وہ بند نہیں ہوئے، جس کا ثبوت آج کی یہ ایک اہم ملاقات ہے، اور جس کا ثبوت دفتر خارجہ کا یہ ایک اچھا بیان ہے، خیر سگالی کا بیان ہے،
اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے، افغانستان میں ہوا ہے تو پاکستان نے مذمت کی ہے، تشویش ظاہر کی ہے۔ اگر پاکستان میں کوئی بڑا حملہ ہوا ہے تو افغان حکومت کی جانب سے بھی اس پر دکھ اور رنج کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ طالبان حکومت میں بھی ہوا ہے اور یہ اس سے پہلے کی حکومتوں میں بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ اخلاقی طور پر ایک ملک کا فرض ہوتا ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک میں اس طرح کا واقعہ ہو تو یہ سفارتی آداب میں آتا ہے کہ اس پر پھر تشویش کا اظہار کیا جائے، مذمت کی جائے اور پھر تعزیت کا اظہار بھی کیا جائے، دکھ کا اظہار بھی کیا جائے اس ملک کے ساتھ۔ تو کچھ اچھی خبریں ہیں، کچھ بیچ میں تشویشناک خبریں ہیں، جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی کوشش میری ہوگی کہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔